وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فرقان درس نمبر 1681 آیت نمبر 51 سے 55. آج کا موضوع ہم کیا خواہشات نفس کے پجاری ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. بھلا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح دراز کر کے پھیلا دیتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو بے حرکت ٹھہرا رکھتا، پھر سورج کو اس کا رہنما بنا دیتا ہے. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. اور وہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ٹھہرایا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت کے مہ کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے پاک اور نتھرا ہوا پانی برساتے ہیں. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. تاکہ اس سے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کر دیں، اور پھر ہم اسے بہت سے چوپایوں اور آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں پلاتے ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. اور ہم نے اس قرآن کی آیتوں کو طرح طرح سے لوگوں میں بیان کیا تاکہ نصیحت پکڑیں، مگر بہت سے لوگوں نے انکار کے سوا قبول نہ کیا. سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 51. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. اور اگر ہم چاہتے تو ہر گاؤں میں، ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھجوا دیتے. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اور پس کافروں کا کہنا نہ مانیں اور ان کے ساتھ بڑے زور سے ان کا مقابلہ کریں. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ. اور اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس نے دو دریاؤں کو آپس میں ملا دیا ہے.
ھذا عذب فرات یہ میٹھا خوشگوار ہے، وھذا ملح اجاج اور یہ کھاری اور کڑوا ہے، وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا اور ان دونوں میں ایک پردہ اور مستحکم آڑ بنا دی ہے، وہو الذی خلق من الماء بشرا اور اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، فجعلہ نسبا وصہرا اور اس کے لیے رشتہ نسب اور دامادی قائم کیا، وکان ربک قدیرا اور تمہارا رب ہر چیز پر قادر ہے، ویعبدون من دون اللہ ما لا ينفعہم اور وہ اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہیں جو انہیں نہ نفع دینے پر قادر ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، وکان الکافر علی ربہ ظہیرا اور کافر اپنے رب کی طرف سے پیٹ پھیرنے والا ہے، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا اور میں نے آپ کو محض خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھجوایا ہے۔ 51 نمبر سے 56 آیت تک میں نے آپ کو ترجمہ سنایا ہے، اور پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ آیات ہمارے لیے ہیں۔ دیکھیں، قرآن نبی کب آتا ہے؟ جب معاشرہ بگڑ جائے تو پھر نبی آتا ہے اور لوگوں کو خبردار کرتا ہے۔ آج معاشرہ بگڑا ہوا ہے، آج یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ قرآن میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے کرتوتوں کے سبب۔ تو آج زمین میں امن نہیں ہے، آپ دیکھ لیں، فساد ہے، ہمارے اندر بھی فساد ہے، باہر بھی فساد ہے۔ فساد کب شروع ہوتا ہے؟ جب آپ ایک لگے بندے طریقے سے انکار کر دے تو پھر فساد ہوگا، فساد پیدا ہو جائے گا۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک کارخانہ ہے، اس میں ایک چھوٹا پرزہ یا بڑا پرزہ، ظاہر ہے کہ یہ چھوٹے اور بڑے پرزے سے مل کر ایک مشین بنتی ہے یا کارخانہ یا پروڈکشن، تو کوئی بھی ایک چھوٹا یونٹ جو ہے اپنا کام نہ کرے تو کارخانہ رک جائے گا، فساد ہو جائے گا۔ ایک گراری ٹوٹ جائے، چین ہوتی ہے نا بعض اوقات، میں دیکھیں ایسی زبان میں بات کر رہا ہوں کہ آپ سمجھ لیں۔ اب سائیکل ہے، مثال کے طور پہ سائیکل ہے، ٹائر پنچر ہو جائے، موٹر سائیکل ہے، ٹائر پنچر ہو جائے تو فساد، موٹر سائیکل رک جائے گی، اپنا کام نہیں کرے گی۔ یا چین گراری ٹوٹ جائے اس کی، یا جو ہے ریس کی تار ٹوٹ جائے، جو آپ ایکسیلیٹر ہوتا ہے نا، ایکسیلیٹر کی تار ٹوٹ جائے بیچ میں سے، تو پھر کام یعنی دیکھیں یہ ایک چین بن کر جو ہے ایک کام ہوتا ہے، ایک سلسلہ قائم ہوتا ہے۔ تو پھر زمین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد نہیں چاہتا، لیکن فساد ہے، برپا ہے، کیونکہ انسان نے اپنے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو قانون بنا دیا ہے قرآن، اس کے خلاف زندگی گزار رہے، تو فساد ہے، برپا ہے۔ اور دیکھیں فساد کب ختم ہوگا؟ جب اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکا دیں گے۔ ہماری زندگی فساد سے پر ہے، ہم فسادی ہیں، ہم لوگ فسادی ہیں۔ تو فساد مطلب خرابی، یعنی اگر تھوڑا سا آپ اس کو کم درجے میں، خرابی، ہم سب لوگ خراب ہو چکے ہیں، ہم لوگ اپنا کام نہیں کر رہے۔ میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں کہ ہم مسلمانوں نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے، تو زمین پر فساد ہے مسلمان کی وجہ سے۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن آج کا مسلمان ہے، یہ اللہ کی اطاعت سے انکاری ہے، رسول کے راستے پر چلنے سے انکاری ہے، اور آخرت کو ماننے سے انکاری ہے۔
قرآن کو کتاب ہدایت کے طور پر یہ قبول کرنے سے انکاری ہے، یہ اپنے تزکیہ نفس کرنے سے انکاری ہے، یہ اللہ کی ملاقات سے انکاری ہے۔ بات ختم ہو گئی، آپ رہ کیا گیا آپ کا؟ وہ چند دکھاوے کے اعمال، نماز روزہ زکوٰۃ ہے، تو دکھاوے کے ہیں، سارا دکھاوا ہے۔ دیکھیں، زندگی اگر آپ کی اللہ کے لیے خاص نہ ہو تو آپ ریاکار ہیں، آپ پھر دکھاوا کر رہے ہیں۔ یہ میری تھوڑی سی جو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں نا، اس پر آپ غور کریں۔ اگر آپ کی زندگی اللہ کے لیے خاص نہیں ہے اور آپ غیر اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ ریاکار ہیں، چاہے آپ حلال کی روزی کما رہے ہیں لیکن آپ ہیں ریاکار۔ اب اس بات پہ دیکھیں، غور کریں نا۔ دیکھیں، میں نے اپنا لہجہ اور یہ بولنے کا یہ سب لہجہ دھیما کر دیا ہے، بولنے کا میں ٹھہر ٹھہر کے بول رہا ہوں، آپ پتہ چل رہے ہیں نا۔ یہاں رک کے میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ ریاکار ہیں کہ نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے۔ اور پھر متکبر جنت میں نہیں جائے گا، حضور نے فرمایا۔ یہ تو ساری متکبرین کی ٹولی ہے آج کے مسلمانوں کی۔ وہ گھر میں جو بیٹھی ہوئی ہے نا خاتون خانہ اور اس کا میاں، یہ متکبر بنے ہوئے ہیں، کہتے ہیں نہیں اللہ کی نہیں ماننی، ہم نے اپنی کرنی ہے۔ آپ اپنے رویوں پر تو غور کریں نا۔ میں تو دیکھیں ایک شخص کی بات نہیں کر رہا، میں تو ساری قوم کی، سب ہم گمراہ ہیں، گمراہوں کا ٹولہ یہ جمع ہو گیا ہے۔ ہم نے تو اپنے آپ کو بھلا دیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ذمہ داری ڈالی تھی وہ ہم اٹھانے سے انکاری ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ آج تو آپ دیکھ لیں فرقواریت ہے، اور قصے کہانیاں آپ دیکھ لیں نا، ان جو دانشور ہمارے بنے ہوئے ہیں، قصے کہانیاں، فلاں بزرگ کے قصے، فلاں بزرگ کے قصے، فلاں بزرگ کے قصے۔ بھئی تم محمد رسول اللہ کو اپنا رہنما کیوں نہیں سمجھتے؟ ان کی زندگی کو کیوں نہیں لاتے؟ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ شاید میں تھوڑا سا بھول رہا ہوں، لیکن جو بھی یاد ہے میں کہہ رہا ہوں، اس کا مفہوم یہی ہے کہ محمد کے ذریعے جو ہے تم کہ دی ہم اوست بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہم اوست گرب او نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ تم محمد کے راستے کا اتباع کرو کہ دین تو وہی ہے، اگر بؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ میں بڑے معذرت تو خیر میں مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دیکھیں سارے اولیاء اللہ جو ہیں یہ تو حضور کے دامن کے خوشچین ہیں، تو بجائے آپ بزرگوں کا تذکرہ کریں، آپ حضور کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، کافی ہے وہ بس۔ اب یہ تو کس بزرگ نے کیا کیا وہ تو ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن ڈسکس تو آپ محمد رسول اللہ کے طریقے کیوں کریں۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ پھر کوٹ بھی کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ جملہ کہا، فلاں یہ نہیں۔ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری ہمیں پروگرام دے کے گئے ہیں، آپ کیوں ان کو فالو نہیں کرتے؟ کیوں ان کو بلا کے ان کے جو خوشچین ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اس میں تو یعنی دیکھیں وہ تو مستند باتیں ہیں نہیں،
مستند تو قرآن ہے اور حدیث ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا۔ اگر تم نے دو چیزیں میں تم چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ، بس۔ تو یہ دونوں چیزیں محفوظ ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ۔ خیر یہ تو میں یعنی ایک بات تھی وہ میں نے کہہ دی۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ آپ نے ترجمہ سنا، یہ وہی جو گزشتہ سبق ہے اسی کا تسلسل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بیان فرما رہے، اپنی یعنی خلاقیت، اپنی ربوبیت۔ مثال کے طور پہ دو دریا ہیں، یہ اللہ کی اب ایک نشانی ہے۔ مرج البحرین لا یبغیان، وہ سورہ رحمان میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے کہ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ بَرْزًا۔ آج پہلے تو یہ یوٹیوب وغیرہ نہیں تھا تو بہت سی باتیں ہم سے ہماری نظر سے پوشیدہ تھیں، آج تو باقاعدہ اس کی ویڈیوز موجود ہیں، باقاعدہ نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف نیلا سمندر ہے اور ایک طرف میٹھا پانی ہے، اس کا رنگ الگ ہے، اس کا رنگ الگ ہے، اور وہ ملتے نہیں ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا بَرْزَخ، آڑ بنا دی ہے، آپس میں نہیں ملتے، لا یبغیان، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں ہیں۔ حالانکہ گلاس میں اگر آپ کھارا پانی ڈالیں اور پھر میٹھا پانی ڈالیں وہ مل جائیں گے، لیکن سمندر میں اللہ تعالیٰ نہیں ملاتا انہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، ٹھیک ہے، وہ تو پھر آپ سائنسی وجوہات اس کو تلاش کر سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن قدرت تو اللہ کی ہے۔ یہ آسمان اور زمین، بڑے بڑے کرے آسمان میں، یعنی چاند ہے کتنا بڑا ہے، لیکن ہمارے اوپر نہیں گرتا وہ، حالانکہ جو چیز اوپر ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے۔ اب باقی تو وہ خلا ہے اور یہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہوا ہے نظام، یہ تو اس کا نظام ہے۔ ان اللہ یمسک السماء ان تزولا، کا مقال ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان اور زمین کو تھام رکھا ہے۔ تو اچھا، اس میں بات تو میں کروں گا، لیکن میں آپ کو یہ وَيَعْبُدُونَ، یہ جو تمام یعنی گزشتہ جو ہم نے سبق پڑھا تھا نا، تو اس میں جو جملہ تھا وہ آیت نمبر 50 کا تھا، وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، کہ میں نے یہ بار بار میں باتیں بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ کون؟ یہ نام نہاد مسلمان جنہوں نے کفر، شرک اور منافقت کا لبادہ کی روش اپنائی بھی ہے۔ لبادہ تو ہم نے اسلام کا اوڑھا ہوا ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، انکار ہے اکثر لوگوں کا، اور ناشکری کی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ تو یہاں جو آج ہم نے سبق پڑھا ہے سامعین کرام، اس کا جو یعنی جو نقطہ ہے وہ یعبدون، آیت نمبر 55 ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ۔ یہ آج کا مسلمان اللہ کو چھوڑ کے ایسی ہستی کو پوج رہا ہے جو ان کو نہ نفع دیتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ خواہشات نفس ہمارا بڑا خدا ہے، اس میں تو کوئی یعنی دلائل کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ہم سب خواہشات نفس کے پجاری ہیں۔ دین کو ہم نے اپنے خواہشات کے مطابق موڑ لیا ہے، یعنی دین کو خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ کون سا کام کرنا ہے، کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، یہ ہماری مرضی ہے۔ میرے جملے پہ تو آپ سوچیں نا ذرا، کون سا کام کرنا ہے، کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ دین کا کون سا عمل کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے، یہ ہماری مرضی ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، یہ آخری عمر میں یہ داڑھی منڈے لوگ جو ہیں، آخری عمر میں جب مرنے کے قریب ہوتے ہیں تو فرنچ کٹ رکھ لیتے ہیں،
اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے، یعنی داڑھی سفید ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں اب ہم فرنچ کٹ رکھ لیں گے. یعنی یہ فیصلہ ان کا ہے کہ داڑھی کب رکھیں گے اور کیسی داڑھی رکھیں گے. ہاں فرنچ کٹ یہ تم پہ بڑی سوٹ کر رہی ہے. اور دیکھیں مثال کے طور پہ عمران اسماعیل ہیں ہمارے اس وقت کراچی کے گورنر صاحب ہیں. عمران خان کی حکومت ہے، وہ ان کو گورنر بنا دی. پہلے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اپوزیشن میں تھے تو وہ بالکل کلین سے ہوتے اپنے رہنما کی طرح. اب جو ہے فرنچ کٹ ہے. یہ ویسے ہی میں ان کا نام لے رہا ہوں کیونکہ انہوں نے برائی پر اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے. ایک برائی ہے داڑھی نہ چھوڑنا، ایک برائی ہے، کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. پھر فرنچ کٹ چھوڑنا یہ بھی بری بات ہے کہ آپ نے داڑھی کو مذاق بنا لیا ہے. فرنچ کٹ کیا داڑھی تو نہیں ہوتی، وہ فرنچ کٹ ہوتا ہے. لیکن میں ویسی ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ تو وہ ایک شخص کا تذکرہ آگے، یہ آپ مظاہر دیکھ رہے ہیں. عام طور پہ بچہ جوان ہوتا ہے تو اس کی داڑھی ہم برداشت نہیں کرتے. عام طور پہ داڑھی منڈوں کا زمانہ ہے. اور اب مودی کی پیروی تو ہم کرتے نہیں ہیں. مودی نے تو یعنی داڑھی بڑھا لی ہے اب 2021 میں. پہلے وہ خشخشی تھی اور اب جو ہے وہ بڑھا لی ہے انہوں نے، لیکن ہم تو ان کی پیروی نہیں کریں گے. ہم تو آپ دیکھ لیں بس لوگ عام طور پہ داڑھی منڈے ہیں. اور داڑیاں اگر کسی نے رکھی ہیں وہ اپنی مرضی سے رکھی ہیں، کب رکھی ہیں یہ بھی ان کی مرضی ہے. یہ ایک مثال کے طور پہ میں جملہ کیا کہہ رہا تھا، اسلام کا کون سا حکم ہم نے فالو کرنا ہے، کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، یہ ہماری مرضی ہے. داڑھی چھوڑنی ہے تو کیسی چھوڑنی ہے یہ ہمارا فیصلہ ہوگا. کب چھوڑنی ہے یہ 60 سال بعد چھوڑیں گے جب بال سفید ہو جائیں گے یا سفید. تو یہ ایک مثال میں نے آپ کو بیان کر رہا ہوں. ہم لوگوں نے عمریں مقرر کر رکھی ہیں. ابھی تو جوانی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو. اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبران، کہ جوانی میں توبہ کرنا تو یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے. ہم تو پیغمبر نہیں ہیں، لہٰذا کھاؤ پیو عیش کرو. جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو پھر داڑھی رکھ لینا اپنی مرضی سے چھوٹی سی. یہ ہمارے رویے ہیں. آپ اپنے رویوں پر تو غور کریں نا. دیکھیں ہم اللہ کے لیے زندگی نہیں گزار رہے. ایک بات جو ہے یہ نوٹ کر لیں، اللہ کو تو ہم نے ٹوٹلی اگنور کر دیا ہے، بھلا دیا ہے. بنیادی طور پہ آپ دیکھ لیں آج آپ کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، کتنا تعلق ہے، کتنا آپ اس سے جڑے ہوئے ہیں رسول کے ذریعے. کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو رسول کو بھی نہیں جانتے. ہم اپنے رسول کو بھی نہیں جانتے، نہ رسول سے کوئی تعلق ہے ہمارا. رسول سے تو روحانی تعلق ہو سکتا ہے ہمارا اللہ والوں کے ذریعے. جو رسول کے غلام ہیں ان کی آپ ان کے ساتھ رہیں تو آپ بالواسطہ طور پہ رسول سے ایک تعلق بن جاتا ہے آپ کا، جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دو. کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کو تلاش کرو، ان کی صحبت اپنا لو. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا تو اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو آج کا سبق ہے سامعین کرام، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ. ہم تو دیکھیں کس کی بندگی کر رہے ہیں، یہ تھوڑا سا غور کیجئے گا. آیت نمبر 43، أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں. کیا دیکھا ہے تم نے جو اپنے خواہشات نفس کو پوج رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے. یہ الفاظ مختلف ہیں، چیز ایک ہی ہے. اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کو حدیث بیان کی تھی، وہ میں پھر بیان کر دیتا ہوں. ما تحت ظل السماء من الہ یعبد من دون اللہ اعظم عند اللہ عز وجل من ہوا یتبعہ او کما قال. ایسی آیت ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے معبود بھی پوجے جا رہے ہیں ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہو. تو ہم تو سب خواہشات نفس کے پجاری ہیں. یہ بدترین معبود ہے آسمان کی چھت کے نیچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا ہے، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس کو جو اپنی خواہشات کو پوج رہا ہے. یہاں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ. یہ اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کو پوج رہے ہیں جو ان کو نہ نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان. اب ہمارے یہ ہوم متبع، یہ تو یعنی ایک جگہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہلاکت میں ڈالنے والی ہے یہ عادت. وَهَوَمْ مُتَّبِعٌ، ایسی خواہش جس کی پیروی کی جا رہی ہے، یہ آپ کو ہلاک کر دے گی. لیکن دیکھیں ہم سب اپنے نفس کے خواہشات نفس کے غلام ہیں، لیکن یہ نفس یہ تو ہماری پریشانی بڑھاتا ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا. وہ کہتا ہے نا شاعر کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. تو ہم تو خواہشات نفس کے پجاری ہیں. پھر یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس میں کیا، جو تم غیر کو پوج رہے ہو اس میں تو کوئی طاقت نہیں ہے، وہ تو خود مخلوق ہیں اور تمہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظہیرہ، کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے. باغی کیا ہے؟ یہ نفس جو ہے یہ باغی ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی پر آمادہ کرتا ہے آپ کو ابتدائی حالت میں. تو باغی ہے یہ، اللہ کی اطاعت کی دعوت نہیں دے گا آپ کو. یہ آپ کو بغاوت کا راستہ سمجھائے گا. چھوڑو یار، ہو جائے گا، کر لیں گے، ابھی تو کرو جو کچھ کرنا ہے. اللہ. تو بہرحال دیکھیں باتیں بہت ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ سوچیں تو زیادہ بہتر ہے، نہ سوچیں تو پھر آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. یہ تو سیدھا راستہ، اللہ تعالی ہمیں اپنا سیدھا راستہ بتا رہا ہے. اگر ہم نے سیدھے راستے کو جان لیا اور اس راستے پر چلے، سیدھے راستے پر چلے، تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے دنیا اور آخرت میں. اور اگر نہ چلے تو دنیا کا خسارہ پہلے اور آخرت کا نقصان بعد میں ہمارے منتظر ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَهْجُورًا. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے۔ فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا تو تم کافروں کا کہا نہ مانو اور ان سے اس قرآن کے حکم کے مطابق بڑے شد و مد سے لڑو۔ وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، ایک کا پانی شیریں ہے پیاس بجھانے والا اور دوسرے کا کھاری چھاتی جلانے والا، اور دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط اوٹ بنا دی۔ وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا، پھر اس کو صاحب نسب اور صاحب قرابت دامادی بنایا، اور تمہارا پروردگار ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان، اور کافر اپنے پروردگار کی مخالفت میں بڑا زور مارتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم